مدینہ یاد آتا ہے، بالکل سیدھا سادہ شعر، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، ادب سے بیٹھ کر تم بدے خزرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر تم بدے خزرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ مدینے کی بات آئی، بات شروع کرتا ہوں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، ایک صاحب مدینے سے رومال لا کر پیش کیا اور اس نے یہ کہا، حضرت جی میں یہ رومال مدینے سے لے کر آیا۔ تو مولانا فرمانے لگے، بیٹے وہیں کھڑے رہو، وہیں رک جا۔ حضرت رکتے ہیں اور اس رومال کو لیتے ہیں، اس رومال کو لینے کے بعد حضرت پیشانی سے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ تو میرے جیسے اور بھی لوگ بیٹھے تھے نا کوئی، تو انہوں نے کہا حضرت یہ رومال مدینے میں نہیں بنتا ہے، یہ رومال چائنا یا انڈیا سے بن کر جاتا ہے۔ حضرت کہنے لگے، میرے بیٹے مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ رومال مدینے میں نہیں بنتا، انڈیا سے بن کر جاتا ہے، چائنا سے بن کر جاتا ہے، لیکن میرے بیٹے یہ رومال مدینے کی گلیوں سے ہو کر آیا، یہ رومال مدینے کی ہوا کھا کر آیا ہے، اس لیے میرے نزدیک اس رومال کا مقام یہ ہے۔ میں اس لیے نہیں چوم رہا ہوں اس رومال کو کہ یہ رومال انڈیا سے بن کر گیا ہے، نہیں، مجھے مدینے والے سے محبت ہے۔ میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی وہاں آرام فرما رہے ہیں، تو یقیناً اللہ پاک سے دعا فرمائے ہمیں بھی پکا سچا نبی کا غلام اور دیوانہ بنائے۔ بات کہاں سے شروع کروں؟ تیسری آیت میں نے کہا کہ تیسری آیت آج آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ تیسری آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے، چونکہ بیان کو اصل میں آپ کو کل سننا ہے، صرف آپ حضرات بیٹھے ہیں اس لیے میں بھی آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ یہ ہمارے بہنوی صاحب ہیں، ان کی بھی بڑی ضد تھی، چلو 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 آگے۔ تو پہلی آیت، تیسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ فرماتا ہے، اے انسان، یا ایہا الانسان، اے انسان کہاں جا رہا ہے؟ کیوں بھاگ رہا ہے؟ کیوں ادھر ادھر بھٹک رہا ہے؟ کیوں غرور؟ کیوں گھمنڈ؟ کیوں بڑکپن؟ کیوں انانیت؟ کدھر جا رہا ہے؟ کیوں جا رہا ہے ادھر ادھر؟ یا ایھا الانسان، کیوں ادھر ادھر جا رہا ہے؟ بربک الکریم، ادھر تیرا رب بڑا کریم ہے۔ بالکل آسانی کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ سب کی بات سمجھ میں آ جائے۔ کیا اللہ فرماتا ہے، اے انسان کیوں
بھاگ رہا ہے. کیوں بھاگ رہا؟ ہاں ادھر آ. کیوں؟ بربکل کریم، تیرا رب بڑا کریم ہے. اللہ اپنے بندوں سے محبت کیوں کرتا ہے؟ چلیے یہیں سے سوال اٹھاتا ہوں. ایک سوال یہ ہے، اور جماعت والے بھائی بھی ہمارے ساتھی کیا بیان کرتے ہیں، ہم سب بھی یہ بیان کرتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. کیا حضرت جی؟ لوگ بولتے ہیں، آپ حضرات بھی بیان کرتے ہیں، اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. کیوں؟ اللہ کیوں محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے؟ میں مثال دوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. اور پھر یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ 70 ماہوں سے زیادہ. جب محبت کی بات آتی ہے تو ماں کی ممتا اور ماں کی محبت یاد آ رہی ہے. 70 ماہوں سے زیادہ، یہاں بھی ماں کی ممتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں اپنی اولاد سے بہت پیار کرتی ہے، بڑا چاہتی ہے اپنی اولاد کو. ماں کس لیے چاہتی ہے؟ تو آپ کہیں گے بھائی ماں تو چاہے گی اسی لیے کہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے. 9 مہینہ 10 دن تک اپنے پیٹ میں ماں بچے کو رکھتی ہے. غور سے سنیں، ترو تازہ ہو کر سنیں، بات سمجھ میں آ جائے گی. مختصر انداز میں اچھی، جیسا کہ ہمارے ناظم جلسہ نے کہا، بہترین باتیں انشاءاللہ آپ کو دے کر جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ماں اس لیے محبت کرتی ہے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا. رب اسی لیے محبت کرتا ہے کہ رب نے تجھے خلق کیا، رب نے تجھے پیدا کیا. آگے سنیے، رب نے تجھے بنایا، رب نے تجھے بنایا. رب کی کاریگری بتا رہا ہوں. ماں تو صرف جنم دیتی ہے، ماں کو اپنی اولاد سے بے انتہا پیار ہے، اس لیے کہ ماں 9 مہینہ 10 دن تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، ساری پریشانیاں ساری مصیبتیں جھیل کر بچے کو جنم دیتی ہے. اور وہ خدا جو خدا ماں کے پیٹ میں تجھے بنا رہا ہے، جو ماں تجھے جنم دے گی، جو ماں جس ماں نے تجھے جنم دیا ہے، اس ماں کو بھی پتا نہیں کہ تو اندر کیسا بن رہا ہے، تجھے رنگ کیسا بنا رہا ہے، کالا بنا رہا ہے، گورا بنا رہا ہے، چہرہ کیسا ہے، رخسار کیسے ہیں، آنکھیں کیسی ہے، زلفیں کیسا ہے، اور گردن کیسی ہے، پاؤں کیسے ہیں، ہاتھ کیسے ہیں، صحیح سالم ہے بھی یا نہیں، ماں کو بھی پتا نہیں. ادھر ماں چلتی پھرتی ہے، اللہ پاک تجھے ادھر بنا رہا ہے. ادھر ماں ساگ کھاتی ہے، چائے پیتی ہے، ادھر ماں مرمڑے اور موڑی کھاتی ہے. ادھر اللہ پاک تجھے کس طرح سے اپنی قدرت سے بنا رہا ہے. تیری ماں ادھر ادھر مہمان جاتی ہے، رشتہ داروں میں بیٹھتی ہے، اور تیری ماں ادھر گھر کے کام کاج کر رہی ہے، اور میرا خدا تجھے اندر ہی اندر بہترین شکل و صورت میں بنا رہا ہے. اور یہی نہیں، ایسی صورت بنا رہا ہے کہ تیری صورت کسی اور کی صورت نہ بن جائے، تیری صورت کسی دوسرے کی صورت سے نہ ملے. ملین انسان ہے لیکن ایک دوسرے کی صورت نہیں ملتی. یہ میرے رب کی کاریگری ہے. ماں کو معلوم نہیں کہ کیا بن رہا ہے، لیکن میرا خدا تجھے پیٹ کے اندر اپنی کاریگری سے بنا رہا ہے. آنکھیں خوبصورت ہے، ہونٹ خوبصورت ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں نا بچہ بڑا خوبصورت ہے، یہ میرے رب نے بنایا ہے. ماں اسی لیے پیار کرتی ہے کہ ماں نے جنم دیا، اور رب نے تجھے اسی لیے پیار کیا. رب اسی لیے پیار کرتا ہے، اسی لیے کہ رب نے تجھے بنایا ہے،
پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قرآن کہتا ہے نا بہترین صورت میں، بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا۔ اچھا ماں کی تھوڑی بات ہو جائے، جو کہ ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں سامنے، ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں ماشاءاللہ، تو ماں کی بات میں بتا دیتا ہوں۔ ماں اس لیے محبت کرتی ہے کہ ماں نے بچے کو جنم دیا، اور علل اعلان اس جلسے میں کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دنیا میں کوئی ایسا ترازو ابھی بنا نہیں ہے جس ترازو میں ماں باپ کی محبت کو تولا جا سکے۔ کوئی ایسی حد نہیں جس حد سے ماں باپ کی محبت کا اندازہ لگایا جائے۔ آج ہمارے نوجوان ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے، ماں باپ کی عزت اور احترام نہیں کرتے، یہاں تک کہ بعض جگہ ماں باپ کی بے ادبی بھی کرتے ہیں، ماں باپ کو ڈانٹتے بھی ہیں۔ اللہ کی قسم یہ تیرا ڈانٹنا، ماں باپ کو برا بھلا کہنا تیرے لیے جہنم کا راستہ بن رہا ہے۔ جتنے بھی میرے نوجوان بھائی ہیں میں ان سے کہوں گا کہ ماں باپ کی بڑی قدر کریں۔ ماں باپ جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی کتنی بڑی ہستی اور کتنی بڑی دولت ہم سے چھین گئی ہے۔ ماں باپ کے جانے کے بعد ماں کیسی ہوتی ہے، میں ایک واقعہ اس دور کا چھوڑیے، پہلے اس دور کا سنا رہا ہوں۔ اسکول میں ایک لڑکا تھا، اس کی ماں اندھی تھی۔ میری تقریر اس وقت ہنسنے والی نہیں ہوتی، رونے والی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اندھی ماں، تو آپس میں بچے چھیڑتے تھے، دیکھ تیری اندھی ماں آ رہی ہے، تیری اندھی اب گر جائے گی، اب گر جائے گی، کیونکہ اندھی تھی۔ تو یہ لڑکا شرماتا تھا، عام طور سے ایسا ہوتا ہے۔ تو ماں دوسروں کے گھر میں کام کر کے، جس کو نوکر بولتے ہیں نا، نوکرانی کا کام کر کے، دوسروں کے گھر کے برتن دھو کر، پوچھا لگا کر اسکول کا فیس بنتی تھی۔ اندھی تھی، بچہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی ہو گیا، پھر بھی آپس میں دوست آتے، کہاں بھئی تمہاری اندھی ماں، پھر بھی شرماتا۔ تو ان کے پاس پیسہ زیادہ ہو گیا، وہ بڑا آدمی بن گیا، پیسہ والا بن گیا، تو ماں کے لیے الگ تھوڑی دور میں ایک گھر بنا کے دے دیا کہ امی آپ یہاں رہیے، میرے یہاں مہمان دوست احباب آتے ہیں، مجھے اچھا نہیں، کوئی بات نہیں بیٹا۔ تو ماں وہاں رہنے لگی، ہر 4 دن کے بعد 5 دن کے بعد ملنے جاتا، ایک مرتبہ 10 دن ہو گیا، 15 دن ہو گیا، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں سوچنے لگی اس لیے کہ اندھی ہے، میرا بیٹا ملنے نہیں آیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہو، میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا ہو، آخر کیوں نہیں ملنے آیا؟ تو ماں اپنے گھر سے، جو گھر بنا کے دیا ہے بیٹا، وہ گھر سے چلا ہے بیٹے کے گھر کے طرف۔ بیٹے کا گھر بڑا گھر ہے، بڑی گاڑی ہے، صاحب بن گیا ہے۔ تو واچ مین سے آ کر کے ماں کہتی ہے، اللہ کی قسم ماں کیسی ہوتی ہے اندازہ لگائے، ماں اتنا خیال کرتی ہے کہ سامنے واچ مین ہے، اگر میں کہوں گی کہ یہ میرا بیٹا ہے، کہ واچ مین کے سامنے میرا بیٹا شرمندہ نہ ہو جائے، تو یہ ماں کہتی ہے بیٹا تمہارے صاحب اگر گھر پر ہے تو یہ کہہ دو کہ اس نام سے ایک عورت ملنے کے لیے آئی ہے، صرف آواز سنے گی اور ہاتھ کو پکڑے گی، ہاتھ چھو کر دیکھے گی، پھر واپس ہو جائے گی۔ بیٹے نے کیمرے میں دیکھ لیا کہ میری ماں آئی ہے اور واچ مین سے کچھ بات کر رہی ہے، تو فون پر جو ہے واچ مین سے کہہ دیا کہ کہہ دو صاحب گھر پر نہیں ہے۔ خیر واچ مین نے کہہ دیا کہ صاحب گھر پر نہیں ہے، ماں واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر یہ بھی چلا ہے، ابھی تھوڑی دور گیا ہے کہ دیکھتا کیا ہے کہ لوگ بھگم دوڑی میں لگے ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑا مجمع ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ بھی گاڑی دور میں جا کر کے روکا اور جب قریب آیا تو دیکھتا ہے کہ انتقال کسی اور کا نہیں، میری ماں کا ہوا ہے، ایکسیڈنٹ میری ماں کا ہوا ہے۔ اب وہاں کیا کرتا ہے یہ بندہ، بیٹھ جاتا ہے، ماں کے سر کو اپنی گود میں لیتا ہے اور رو رہا ہے۔ ماں کے ہاتھ میں ایک پرچہ ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے۔